دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ذاتی عسکری اڈا اور کرائے کی قاتل فوج بلیک واٹر، یہ ایک پرائیویٹ امریکن فوج ہے جو امریکہ سے جنگیں ٹھیکے پر لیتی ہے اور پھر اپنے مطلوبہ نتائج کے لیے انسانوں کا قتل عام کرتی ہے۔ امریکہ نے اس کرائے کی قاتل فوج کو افغانستان اور عراق کی جنگ کا ٹھیکہ بھی دیا اور اس جنگ میں اس فوج نے لاکھوں مسلمانوں کا لہو بہایا۔ 2009 میں جب آصف علی زرداری کا دور تھا تو بلیک واٹر کے تقریباً 200 اہلکاروں کو بغیر ویزے کے پاکستان میں انٹر کیا گیا، جن کا کام پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانا تھا اور عراق اور افغانستان کی طرح پاکستان کے اندر اپنے سیکرٹ مشنز کے ذریعے افراتفری اور جنگی ماحول پیدا کرنا تھا۔ لیکن ان کے ساتھ پاکستان آرمی اور ISI نے کیا کیا؟ اس تفصیل میں جاننے سے پہلے اس کرائے کی قاتل فوج یعنی بلیک واٹر پر سرسری نظر ڈالتے ہیں کہ یہ فوج کس نے، کب، کیوں اور کہاں بنائی۔ دوستو، اس فورس کی بنیاد 1966 میں ایک امریکی ارب پتی اور نیوی کے ایک ریٹائر آفیسر ایرک پرنس نے رکھی۔ ایرک پرنس کا بنایا ہوا یہ ذاتی عسکری اڈا دنیا کا سب سے بڑا پرائیویٹ عسکری مرکز ہے اور یہ امریکی ریاست کیرولینا کے اندر 7000 سے زیادہ ایکڑ زمین پر مشتمل ہے۔ اس وقت بلیک واٹر کے تقریباً 5000 سے زیادہ سولجرز مختلف ممالک میں دہشت گردی پھیلانے میں مصروف ہیں، جبکہ 20,000 سے زیادہ سولجرز ریزرو میں موجود ہیں۔ بلیک واٹر فورس کے پاس اپنے 30 سے زیادہ ذاتی جہاز ہیں، جن میں فائٹر ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ دوستو، بہت سے امریکن سفارتکاروں کی سیکیورٹی بھی بلیک واٹر کے ہی ذمے ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کام امریکن آرمی نہیں کر سکتی اسے بلیک واٹر کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ 31 مارچ 2004 سے پہلے تک بلیک واٹر کو بالکل خفیہ رکھا گیا تھا اور امریکہ میں اعلیٰ حکام کو اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ امریکی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا کام ایک پرائیویٹ ادارے کو ٹھیکے پر دے رکھا ہے۔ لیکن 31 مارچ 2004 کے دن عراق کے ایک شہر فلوجہ کے اندر پہلی بار لوگوں کو اس پرائیویٹ ادارے کا پتہ چلا جو انسانوں کے قتل کا ٹھیکہ لیتا تھا اور عراق کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرنے میں مصروف تھا۔ اس ادارے کے 4 فوجیوں کو فلوجہ کے لوگوں نے مار ڈالا اور ان کی لاشوں کو آگ لگا کر شہر کی گلیوں میں گھسیٹا اور پھر دریائے فرات کے پل پر ان لاشوں کو الٹا لٹکا دیا۔ دوستو، بلیک واٹر کسی بھی جنگ کو امریکی حکومت سے ٹھیکے پر لیتی ہے اور پھر اپنی مرضی سے لوگوں کا قتل عام کرتی ہے اور مطلوبہ نتائج کے لیے آخری حد تک جاتی ہے۔ یہ فورس امریکہ کے اندر کرائے کے فوجیوں کو بھرتی کرتی ہے اور پھر انہیں امریکی فوجیوں کے ساتھ جنگ والے علاقوں میں بھیج دیتی ہے، جس کے عوض ان کو امریکن گورنمنٹ ملینز آف ڈالر سے نوازتی ہے۔ لیکن ان کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز امریکی فوجیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں جب 200 امریکی ٹورسٹ کو بغیر ویزے کے انٹر کیا گیا تو پاکستان آرمی اور ISI کو شک ہوا اور ان ٹورسٹ کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی۔ یہ دراصل بلیک واٹر کے کارندے تھے جن کو امریکہ اور انڈیا کی طرف سے ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کی گئی تھی۔ دوستو، ایک رپورٹ کے مطابق اس فنڈنگ سے انہوں نے پاکستان کے اندر موجود کچھ سفارتکاروں کو بھی خریدا جو ان کو خفیہ معلومات فراہم کرتے تھے۔ لیکن ان بلیک واٹر کے فوجیوں کا پاکستان میں افراتفری اور جنگی ماحول پیدا کرنے کا مشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا اور ان کو پاکستان کے اندر سے ایسے غائب کر دیا گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور آج 12 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ امریکہ نے پاکستان میں اپنے 200 ٹورسٹ غائب ہونے پر سوالات بھی اٹھائے، لیکن پھر ان سوالات کو امریکہ کی طرف سے ہی دبا دیا گیا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اگر بلیک واٹر کے کارندے غائب ہونے کی حقیقت دنیا کے سامنے آئی تو ان کی بدنامی ہوگی۔ بلیک واٹر شاید اس بات سے بے خبر تھی کہ جس ملک میں یہ آپریشن کرنے جا رہی ہے اس ملک کی خفیہ ایجنسی کا نام ISI ہے، جن کے چنگل سے بچ نکلنا ناممکن ہے، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ ISI کے مارخور ان 200 بلیک واٹر کے کارندوں کو ایسے نگلے جیسے مارخور سانپ نگلتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔